وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من اغتسل عریانا وحدہ فی الخلوۃ ومن تستر فالتستر افضل. وقال بهز عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض وقال موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في أثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فتفك بالحجر ضربا. قال أبو هريرة وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يستحيي ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك أما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ہے کہ جو تنہا خلوت میں ننگا نہائے اور اس کے بارے میں جو پردہ کر کے نہائے، اور پردہ کرنا افضل ہے. اسے بعض وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کیا جائے. لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کے ذات سے حیا کیا جائے. تو اللہ کی ذات سے حیا یہی ہے کہ پردے کے اندر بھی پردہ ہو. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت حمام بن منبہ وہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل جو تھے وہ ننگے نہاتے تھے، بعض کو دیکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کرتے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم موسیٰ کو کوئی چیز ہمارے ساتھ غسل کرنے سے نہیں روکتی مگر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آدر ہے. آدر یہ بیماری ہوتی ہے خصیتین میں، جس سے وہ خصیتین پھول جاتے ہیں. آپ فذهب مرة يغتسل، آپ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے تو آپ نے اپنے کپڑے اتارے، پتھر پر رکھ دیے. ففر الحجر بثوبه، پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام نکلے اس پتھر کے پیچھے اور آپ فرما رہے ہیں اے پتھر میرے کپڑے اے پتھر. حتیٰ کہ بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا، یعنی شرمگاہ کو دیکھ لیا، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم موسیٰ بالکل تندرست ہیں. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے کو پکڑا اور پتھر پر ضربیں لگانی شروع کر دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ پتھر پر جو ضرب تھے، نشان تھے، وہ 6 تھے یا 7 تھے، اتنی ضربیں ماری. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرتے ہیں کہ اس دوران کہ حضرت ایوب
غسل فرما رہے تھے کپڑے اتارے ہوئے، آپ پر سونے کی ٹڈیاں گری۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے کپڑوں میں ٹڈیاں کو سمیٹنا شروع ہو گئے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ اگر اریان کا ترجمہ اگر یہ کریں بالکل ہی کپڑے نہیں تھے تو پھر کن کپڑوں میں ٹڈیاں سمیٹ رہے تھے نہاتے وقت؟ آپ کے اوپر کپڑے تھے، اور جو قمیض اتار کر بندہ کہتا ہے نا جس طرح یہ ننگا باہر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سطر ننگا ہے۔ تو معزز لوگوں کا قمیض اتار کر باہر آنا بھی ننگا ہی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے رب نے ندا کیا ہے، ایوب جس چیز کو تو نے دیکھا ہے میں نے تجھے اس سے غنی نہیں کر دیا؟ کہا ہاں کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم تو نے مجھے غنی کر دیا ہے، لیکن میں تیری برکت سے غنی تو نہیں نہ ہوا۔ اس کو ابراہیم نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ صفوان سے، وہ عطا بن یسار سے، ابو ہریرہ سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس دوران ایوب علیہ السلام یغتسل عریانا، غسل کر رہے تھے ننگے بدن۔ اب اس کے اوپر بہت زیادہ کلام ہے، ابن حجر اسقلانی نے بھی کلام کیا، فتح الباری میں، ممتاز القاری میں علامہ بدرالدیانی نے بھی کلام کیا، لیکن جتنا بھی کلام کیا گیا ہر کلام کا نقطہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ننگے ہوئے ہیں، ننگے دوڑ لگائی ہے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل والوں نے شرمگاہ دیکھی ہے۔ ہر ایک کا نقطہ یہی آ رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر کوئی غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس حدیث کی بھی کوئی تعویل کرنی پڑے گی اور اس کا کوئی مفہوم بھی سمجھنا پڑے گا۔ وہ آیت جس کی یہ تفسیر بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آذوا موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، بس اللہ نے ان کو بری کر دیا اس سے جو وہ کہتے تھے۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور یہ اللہ اور آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے عزت والے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کی نظیر قرآن سے دیکھی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ ایک بات کہ وہ مسئلہ تھا کیا جس سے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت ہوئی اور اللہ نے اس سے ان کو بری کر دیا۔ اس کی تفسیر میں ایک تو یہی حدیث بیان کی جاتی ہے، اور پھر 3404 پر جو حدیث آتی ہے وہ بھی یہی آتی ہے۔ تو تفسیر میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تہمت لگائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے خصیتین جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، بیماری آ گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا کر کے دکھا دیا اور وہ مان گئے۔ انتہائی مضحکہ خیز قسم کا معاملہ یہ تفسیر میں چلا ہے، اور تفسیروں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے اس کے اندر بعضوں نے 3 قول بیان کیے، بعضوں نے 6 قول بیان کیے۔ ایک قول یہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے نا آپ سے 3 سال، وہ پہلے فوت ہو گئے، تو لوگوں نے تہمت آپ پر دے دی کہ آپ نے ان کو قتل کیا ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا، وہ چیز ظاہر کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، وہ خود اپنی موت ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک تیسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور معاملات کو دیکھا، کیمیا گری جانتا تھا، اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام پر میں تہمت لگاؤں تاکہ عزت کم ہو۔ تو یہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں دیندار لوگوں پر یہ معاملہ زیادہ اچھالا جاتا ہے، صرف وہ اچھالتے ہوتے ہیں جن کو اپنی عزت یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب ہماری عزت لوٹ کر لے کر جا رہے ہیں، حالانکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، پر ایک بندہ بالکل بری، اس کو اس کی عزت کو چاک کر دینا، اگلے دن کہا کہ معاملہ بالکل کلیئر، لیکن اس کی عزت کو چاک کیا جا رہا۔ مسئلہ یہ تھا، قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے ایک بی بی کو تیار کیا، مال کافی دے دیا، بی بی تیار ہوگی، آپ پر اس نے تہمت لگائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میدان میں آ جا۔ اب جب میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جلال تھا، اس نے کہا یہ بچہ بھی آپ ہی کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پیٹ میں انگلی لگائی اور فرمایا بتا، بس وہ عورت خود ہی بول پڑی، اور ایک میں یہ کہ بچہ نہیں تھا بلکہ اور خود بول پڑی،
کہ اس نے قانون نے اس کو مال دیا ہے اور کہا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دے. فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اسی وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعائے جلال کی، بولا اس کو دھنسا دے زمین میں. پھر وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. پھر اس نے کہا موسیٰ تو میرا مال لینا چاہتا ہے اس لیے مجھے مارنا چاہتا ہے، میرا مولا مال بھی اسی کے ساتھ دفنا دے. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے اپنے بندے کو سے بری کر دیا جو وہ کہتے تھے. اس بات کو ابن کثیر نے لکھا، تفسیر طبری میں لکھا، تفسیر بیضاوی میں لکھا، اور اس کے علاوہ تفسیر خازن میں آیا. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہ 3 وجہ بیان کی اور اس کے ساتھ ساتھ 3 وجہ اور بیان کی. وہ کیا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرے رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی اذیت والی گزری. تو اللہ نے پھر جو انہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب لڑ، اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا. پھر 5واں قول یہ اس کی تفسیر میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم موسیٰ ہرگز ایمان تجھ پر لے کر نہیں آئیں گے حتی نر اللہ جہرتن، حتیٰ کہ ہم اللہ کو ظاہر آنکھوں سے دیکھ لیں. تو جو انہوں نے کہا تھا بہت بڑی بات تھی، تو اللہ نے اسے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا. لے کر گئے نا، بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، باقی سارے مارے گئے. ایک تفسیر اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. تو پھر اس کے اوپر اذیت آئی موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا. فرمایا تم اچھے کے بدلے ادنا، اعلیٰ کے بدلے ادنا لیتے ہو، لو پھر او اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم شہر میں اتر جاؤ، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا. فبرأہ اللہ مما قال. اس کی یہ 6 تفسیریں ہیں، اس میں صرف اس تفسیر کا انتخاب کرنا اور اسی کو حتمی قرار دینا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کی عصمت کے اوپر حرف آ رہے ہیں. اور میں یہ بھی بات واضح کرتا چلا جاؤں، زاد المسیر میں علامہ ابن جوزی نے، محدث ابن جوزی نے زاد المسیر فی علم تفسیر میں اسی آیت کے تحت یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ کے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اسی حدیث کے اوپر جو 3404 پر ہے اس کے پر جرح کی ہے، اور جرح کر کے اس کے اندر روح بن عبادہ جو آیا اس کے بارے میں کہا کہ ابو حاتم نے کہا لا یحتج بہ، اس سے حدیث کا احتجاج نہیں ہوگا. امام نسائی نے کہا لیس بالقوی، یہ بندہ مضبوط نہیں ہے. اور یعقوب بن شعبہ نے کہا کہ میں نے عفان کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ عبادہ اس کے معاملے میں راضی نہیں ہوتے تھے. بات سمجھیں، اس کے اوپر جرح کی گئی روح بن عبادہ پر. اور دوسری بات یہ کہ مسند جو اس کی سند میں ایک جو علل قادحہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی حسن بصری وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، جبکہ ان کا تسمہ ثابت نہیں ہے. اگرچہ حسن بصری بڑے سکہ ہے لیکن وہ اس والے سے جو روایت کر رہے ہیں وہ درمیان میں جو راوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، اس وجہ سے روایت مجروح ہو رہی ہے. اور پھر خلاص راوی آ رہا ہے، وہ راوی حضرت ابو ہریرہ سے کر رہے ہیں، اور ابو داؤد اس میں کہتے ہیں کہ خلاص نے ابو ہریرہ سے سنا ہی نہیں ہے. لہٰذا اس والے سے جو تابع بھی آئے لیکن یہ تابع اس سند کو معلول کر رہے ہیں. یہ تو ہے اس کی صحت پر محدثانہ گفتگو. صحت جو فقیہانہ اس کے اوپر ہے نا اس میں کلام ہے. اس کے اوپر جو شرح عقائد نسویہ کے اندر علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بیان کیا، اور پھر اس کی شرح میں علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ نبراس میں اس کی وضاحت فرمائی. آپ پہلے یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ایسے کام سے دور ہوتے ہیں توجب النفرت المانعۃ عن اتباعہم، کہ جو ایسی نفرت چیز پیدا کرے جو لوگوں کو اپنی پیروی سے روکتی ہو، وہ نفرت والا کام وہ نبی سے نہیں ہوگا، کیونکہ فیفوت مصلحت البعثۃ، وہ بعثت کا جو بہتری ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، اس کو فوت کر دیتی ہے. اور اسی کے ساتھ وہ چیز جو نفرت کو پیدا کرتی ہے
نبی کے لیے اس چیز سے بھی دور ہونا ضروری ہوتا ہے. اور والصغائر الدالۃ علی الخسۃ، اور وہ گھٹیا کام، وہ چھوٹے چھوٹے کام جو گھٹیا گھٹیا امور میں دعا کرتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے کھا لینی، کسی سے راستے میں کھڑے ہو جانا، کوئی ایسی حرکتیں جو عام بندے کی عزت کو مجروح کرتی ہو، وہ نبی کی عزت کو زیادہ مجروح کرے گی. تو کیا خیال ہے، ایک عام بندہ ننگا نہانے کو پسند نہیں کرتا، درایت کے اصول کے مطابق یہ روایت نہیں اتری اپنے ظاہر پر. ایک بندہ ننگا نہانے کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے ننگا دریا میں نہا رہا ہو. تو جناب اتنی بڑی ہستی کے سامنے آپ اس کو بڑے رام سے کہہ رہے ہیں کہ، اور پھر نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ نے ننگا کرا کے دکھایا لوگوں کو. اللہ تو نبیوں کو بچانے والا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بھئی اللہ نے ننگا کر کے دکھا دیا. درایت کے اصولوں پر پورا نہیں اترا. پھر اگلی بات، علامہ سعد تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح قائد نسبیہ میں، آپ شرح قائد نسبیہ میں اصول بیان کرتے ہیں، فما نقل عن الانبیاء، جو انبیاء علیہ السلام سے منقول ہو، مما یشعر بکاذب او معصیت، جھوٹ یا معصیت کا اشارہ دینے والی روایت، جو واقعہ، جو روایت نبی کی معصیت کو ثابت کرتی ہو یا نبی کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہو، نبی کی عصمت پر حملہ آتا ہو، فما کان منقولا بطریق الاحاد. اب دو صورتیں، یا تو بطریق احاد منقول ہے، خبر واحد سے ثبوت ہوگا، یا خبر متواتر سے ہوگا. اگر خبر واحد سے ہو تو مردود ہے، نہیں مانی جائے گی، بات رد کر دیں گے. اور اگر خبر متواتر سے ہو تو پھر علامہ سعد تفتازانی فرماتے ہیں اس کے اندر پھر تعویل کریں گے، ظاہر سے پھیریں گے، اور جو تعویل باقی اصولوں کے مطابق بنتی ہوگی اس کے مطابق کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فواحش کو پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا. وہ تو فرمائے لا تقربوا الفواحش، برائیوں کے قریب نہ جاؤ، جہاں سطر کھلے وہاں قریب نہ جاؤ. اور یہ روایتیں یہ ثابت کر رہی ہوں درست نہیں ہے. علامہ پرہاروی نے اس کے تحت جو بحث کی ہے وہ بھی بڑی پیاری ہے. آپ فرماتے ہیں ائمہ کرام میں سے کئی ایک نے صراحت کی ہے کہ راویوں کی نسبت جھوٹ کی طرف یا خطا کی طرف یہ بہتر ہے نبیوں کی طرف گناہ کی نسبت کرنے سے. فما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قصد کان یحضر مع المشرکین اذا استلم الاسنام، قال امام احمد موضوع، کہ جو منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ مشرکین کے ساتھ حاضر ہوئے جب بتوں کو استلام کیا جا رہا تھا. امام احمد کہتے ہیں کیونکہ اس میں نبی کی عصمت پر حملہ ہے، فرمایا یہ مردود ہے، موضوع من گھڑت روایت ہے. اور جو روایت کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی طرف دیکھا اور آپ کو وہ بھلی لگی، اس بات کو حضرت زید جو کہ شوہر تھے زینب کے، بی بی زینب کے، ام المومنین، وہ پہچان گئے، انہوں نے طلاق دے دی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا. کہتے ہیں نبی کی عصمت پر حملہ ہے، موزون. پھر علامہ پرہاروی فرماتے ہیں اسی سے وہ روایت ہے جو روایت کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، جب لات اور عزیٰ کے ذکر پر پہنچے، منات کا ذکر آیا، یہ بت ہیں کافروں کے، تو آپ نے کافروں اپنی زبان پر کافروں کی مدح جاری کر دی. من گھڑت، جھوٹ. ہماری کتابیں یہ لکھ رہی ہیں، اور یہ کئی سو سال پہلے بابا جی ہیں جو لکھ رہے ہیں، من گھڑت ہے. پھر قریش پھر راضی ہو گئے، جی یہ ایمان دے کر تو نہیں ہے. آگے چلے، وَمِنْهُمَا رُوِيَ، اسی سے روایت کیا جاتا ہے کہ وہ روایت جس میں ام المومن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عصمت کے بارے میں شک پیدا کرے قرآن نازل ہونے کے بعد، لہذا وہ روایت قطعاً قابل قبول نہیں. کوئی یقین نہیں آیا کہ رآ صفوان، کہ انہوں نے صفوان کو دیکھا آخرکار کہ وہ ان کا اعلیٰ تناسل کٹا ہوا تھا. تو یہ نبی دیکھے، نبی کا شرمگاہ کو دکھانا بھی عیب، یہ نظیر مل رہی ہے، اور نبی کا شرمگاہ دیکھنا بھی عیب. اللہ اکبر. پھر آگے چلے،
پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے والے سے جو تہمت دی جاتی ہے کہ آپ معاذ اللہ بالکل برائی کے قریب آ گئے اور الفاظ بڑے سنگین ہیں، حتی جلس بین رجلی زلیخا، کہ بالکل معاملہ قریب آ گیا، تو آپ تو یہ من گھڑت روایت ہے، نبی کی عصمت کو تار تار کر رہی ہے، نبی نہ کسی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے نہ نبی کی شرمگاہ کو دیکھا جاتا ہے، یہ نظائر دیکھتے جائیں۔ اور علامہ پرہاری فرماتے ہیں والحق انہ رأى البرہان، آپ نے دلیل پہلے دیکھی تھی، ارادہ اس کے بعد کیا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے اور صاحب فتوحات مکیہ کے اس میں حوالہ دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے خواب میں روایت کرتے ہیں کہ بات کیا ہوئی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح میں نے دلیل پہلے دیکھ لی تھی والد صاحب کی، اس وجہ سے میں قریب نہیں گیا تھا۔ خیر آگے چلیں، اسی سے وہ جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام انہوں نے اپنے وزیر اوریا وزیر کی بیوی پسند آ گئی تو فارسلہ للحرب، ان کو مرنے کے لیے جنگ میں بھیج دیا، ایک مرتبہ اخرى کئی مرتبہ، تاکہ وہ شہید ہو جائے، وہ قتل ہو گئے، فتزوجھا، پھر ان کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ نبی کی عصمت پر حملہ ہے، یہ روایت، یہ واقعہ من گھڑتا ہے، یہ اصول آپ کے سامنے آ گیا۔ فما نقیلا، پس جو بھی منقول ہو اس والے سے، انبیاء کے والے سے، مما یشعر عن الکاذب، یشعر بکاذب او معصیت، جو نبی کی عصمت کو تار تار کرے، جھوٹ کو ثابت کرتی ہو یا گناہ کو ثابت کرتی ہو، وہ روایت بطریق احاد ہو تو مردود ہے۔ علامہ بہاری اس کے اوپر کو محدثانہ کلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پہلے تو بات تھوڑا دیکھیں گے سند صحیح ہے کہ نہیں، اگر سند صحیح ہے تو پھر دیکھیں گے تعویل کے قابل ہے کہ نہیں، اگر تعویل کے قابل ہے تو تعویل کریں گے، تطبیق کے قابل ہے تو تطبیق کریں گے، اگر نہ بنتا ہو تو پھر آخری حد ہے کہ پھر جا کے اس کو مردود قرار دیں گے، اور اگر وہ بطریق متواتر ہے فمصروفا عن الظاہر، تو اس کو ظاہر سے پھیر دیں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جب ستاروں کو دیکھا تو میں ہاذا ربی، تو ظاہر سے پھیر کر کہیں گے حمزہ استفہام مقدر ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے، تو یہ جو ہم نے ظاہر سے پھیرا کیوں، جو روایت ہے وہ بھی درست ہے، درجہ تواتر میں ہے، اور جو قرآن کی آیت ہے وہ بتا رہی ہے، لہذا اس کی تعویل کریں گے، نبی کی عصمت پر حملہ نہیں آنے دیں گے۔ ان ساری گفتگو کے بعد بات یہ سمجھ آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی شان نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ لوگوں کے سامنے ننگا ہو کر آئیں۔ پھر اس کے اندر کہ وہ پتھر تو موسیٰ علیہ السلام سے پھینٹی کھاتے رہے، آپ نے ماری زر اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے، وہ تو ہمارا اعتراض اس پر نہیں، پتھر کا بھاگنا بھی ممکن، پتھر کا بھاگنا بھی ممکن، پتھر کا پھینٹی کھانا بھی ممکن، یہ نبی کے معجزات سے ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات جو ہے کہ نبی کو ننگا کر کے دکھانا، اور یہ بات قابل اعتراض ہے، اور یہ نبی کی شان اور عصمت کو تار تار کرتی ہے، چونکہ یہ خبر واحد ہے، درجہ تواتر میں نہیں ہے، اس پر جرا بھی ہے، اس واسطے یہ روایت اس معنی کے ساتھ مقبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں کوئی تعویل کر لے، تعویل یہ کر لے، کپڑے پہنے ہوئے تھے، بدن کے اوپر والا جو حصہ تھا اس کے اوپر ان کو کوئی شک تھا تو اس والے سے کوئی تعویل کر لے، آپ نے شرمگاہ پہ ننگا ضروری کرنا ہے بھی، یہ کوئی بیماری آدر کے علاوہ اور بھی لفظ بھی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ آپ شرمگاہ سے ہٹ کر کے کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے راوی نے سے یہ مغالطہ لگا ہو، کوئی اس کے اندر لفظ آ گیا ہو، کوئی مسئلہ ہو، کندھے کا مسئلہ ہو، کدھر مسئلہ ہو، 100 مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ نبی کی شان کے خلاف، پھر یہ بات ہے، پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے آپ کو جنت سے بھیجنے لگے تو قرآن کہتا ہے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ آپ کے بدن سے کپڑے اتر گئے، کہتے دیکھیں ثابت ہو گیا کہ اگر آدم علیہ السلام کے کپڑے اتر سکتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے کیوں نہیں اتر سکتے؟ میں نے کہا جناب انتہائی غلط قیاس ہے، اسے کہتے ہیں قیاس مل فارق۔ یہاں جو کپڑے اتارے جا رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ننگا کر کے لایا جا رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کے جو کپڑے اترے تھے وہاں کوئی تھا نہیں، انسانوں میں کوئی نہیں تھا، آپ ہی تھے اور یا آپ کی زوجہ تھی، اور پھر آپ کی شرم و حیا کا عالم یہ ہے کہ جنت ہے جہاں پر کوئی نگاہ بری ہے ہی کوئی نہیں، وہاں بھی فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے لے کر اپنے اوپر ڈھانپ رہے ہیں۔ دنیا میں جب آئے تھے آدم علیہ السلام تو اپنے جسم کے اوپر پردے کے ساتھ آئے تھے،
یہ دلیل بھی غلط. اور اس کے علاوہ باب کی مناسبت اگر لگائے تو باب تو یہ کیا جا رہا ہے کہ تنہا میں خلوت میں ننگے نہانا، تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے ننگا ظاہر کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے مناسبت بھی نہیں آ رہی، اور یہ روایت بھی مجروح، اس کا ایک خاص پہلو مجروح بن رہا ہے. اس کی تعویل میں نے کی ہے کہ جسم کے اوپر والے حصے پر ان کا شک ظاہر کر دے، اور پھر یہ کہ ان کو ننگے نہانا، وہ بھی اسی طرح کپڑے قمیض اتار کر نہا رہے تھے، لنگوٹ وغیرہ پہن کر وہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ نبی کی شرمگاہ کو ننگا کر کے دکھانا یہ درست نہیں ہے. جی. ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت انا ام هاني. جی. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم تودع وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. باب ہے لوگوں کے پاس غسل میں پردہ کرنا. تو اس میں بھی آ رہا ہے لوگوں کے پاس غسل میں پردہ کرنا، یہ افضل آ رہا ہے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ابو نضر جو کہ عمر بن عبید اللہ کے غلام ہیں، کہ ابو مرہ جو کہ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ہیں، انہیں خبر دی کہ انہوں نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب سے سنا. وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی فتح والے سال، میں نے حضور کو پایا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور بی بی فاطمہ آپ پر پردہ کیے کھڑے ہیں. تو حضور نے پردے میں ہی فرمایا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا ام ہانی آئی ہے. جس طرح گھر میں کو آتا ہے تو پردے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ حضور اندر بھی پردے میں تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے حضور پردہ لگائے ہوئے تھے اور پردے میں تبھی تو کلام فرما رہے تھے. اور امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پردہ کیا اس حال میں کہ آپ غسل جنابت فرما رہے تھے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جو اس کو ارد گرد معاملہ لگا ہوا تھا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا یا دیوار پر رگڑا یا زمین پر رگڑا، پھر آپ نے نماز جیسا وضو فرمایا، پاؤں کو نہیں دھویا، پھر آپ نے اپنے سارے جسم پر پانی بہایا اور پھر آپ ہٹ گئے اور اپنے قدموں کو دھویا. اس کی مطابقت کی ابو عوانہ نے اور ابن فضیل نے پردے کے مسئلے میں. جی. باب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے پردے کے والے سے. باب اذا احتملت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة ام المؤمنين انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا رات الماء. باب ہے کہ جب عورت کو احتلام ہو جائے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ام سلیم وہ ابو طلحہ کی بیوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ حق بیان کرنے سے حق سے حیا نہیں فرماتا، کیا عورت پر غسل ہے کہ جب اسے احتلام ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، جب وہ پانی دیکھے اس پر غسل ہے. مولا صلی